This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں صحت مند رمضان اور میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ہیرانیز بومبیا۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا روزہ اور افطاری کا، سحر افطاری کا، اور جیسے ہی یہ افطاری شروع ہوتی ہے اور سحری شروع ہوتی ہے ہمارا سب سے زیادہ رجحان ہوتا ہے کھانے پینے پہ، کیونکہ کھانا جو ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان میں واحد مہینہ ہے کہ ہم نے صرف کھانا ہے اور عبادت کے علاوہ صرف کھانا وہ چیز ہے جس پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے۔ اسی لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں بلایا ہے فائزہ شعیب کو، جو کہ ایک رجسٹرڈ ڈائٹیشین ہیں اور نیوٹریشنسٹ ہیں۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے رمضان کے حوالے سے کس طرح نالج دے سکتی ہیں۔ السلام علیکم فائزہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ٹھیک ہے فائزہ، آپ ہمارے مہمانوں کو بتائیے، سارے ناظرین کو بتائیے کہ نیوٹریشن کیا ہے؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے۔ اکثر لوگ فوڈ اور نیوٹریشن میں نا کنفیوژن ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں فوڈ ہی نیوٹریشن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین میں کروں کہ فوڈ تو بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے ہمیں نیوٹرینٹس ملتے ہیں جو کہ ہماری نشو و نما کے لیے، ہماری دن بھر کی جو ضروریات ہیں وہ اس حساب سے اس کو پورے کیا جاتا ہے۔ اس میں پروٹین، فیٹس، کاربوہائیڈریٹس، یہ جو ہوتے ہیں یہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ کوئی ایک سیب کھاتا ہے جو کہ ایک فوڈ ہے، اور اس سیب کے اندر ہمیں بہت سارے نیوٹرینٹس ملتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ان کی اسٹڈی، یعنی اس کے بارے میں جب کوئی اسٹڈی کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ نیوٹریشنل سائنس ہے یا نیوٹریشن سائنس ہے اس کی۔ تو یہ ہے بیسیکلی فوڈ اور نیوٹریشن کا معاملہ۔ تو ہم لوگ عام طور پر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ میں ایک عام اس پوائنٹ آف ویو سے بتاتی ہوں کہ لوگ پروٹین سمجھتے ہیں کہ بس پروٹین ہی کھانا ہے، یا لوگ سمجھتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹس بہت برے ہیں یا شوگر بہت بری ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ سب چیزیں ہمارے فوڈ کے اندر شامل ہوتی ہیں، اور جب یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں تو ایک اور ٹرمینالوجی آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ، جس کو اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں کہ صراط مستقیم پہ چلنا، اور آپ کو پتہ ہے صراط مستقیم پہ چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو نیوٹریشن ہے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں بیلنس ڈائٹ، تو اس نیوٹریشن کا ہماری لائف میں کتنا افیکٹ آتا ہے؟ یعنی کہ اگر ہم یہ بیلنس ڈائٹ اگر نہ لیں تو پھر ہماری لائف میں اس چیز کا کتنا افیکٹ آئے گا، یا ہمیں کیا فائدہ ہوگا یا کیا نقصان ہوگا اس چیز کے لیے؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے آپ نے کہ جیسے اگر آپ، میں اس کی ایگزامپل اس طرح سے سمجھاؤں گی کہ اگر آپ کے گھر میں پلانٹس ہوں یا آپ کسی کے کوئی پلانٹنگ کرتا ہو یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلانٹ ہے، تو اس کو اگر آپ بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ پانی دے دیں یا آپ اس کو بالکل پانی نہ دیں، ایک پانی اس کی غذا ہے، ٹھیک ہے، پلانٹ کی غذا پانی ہے، تو اگر ضرورت سے زیادہ ہوگا تب بھی پلانٹ جل جائے گا اور اگر کم ہوگا تب بھی جل جائے گا۔ تو اس کو ایک مقدار میں چاہیے جو اس کے لیے ہی امپورٹنٹ ہو۔ اسی طرح سورج کی روشنی ہے، وہ اس کی غذا ہے، تو اگر سورج کی روشنی اس کو زیادہ ملے گی تو بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے اور کم ہوگی تو بھی نقصان دہ ہے۔ تو اب ہم اس کو جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں بیلنس ڈائٹ میں، تو ہماری غذا میں ہم انسانوں کو جتنی پروٹین، فیٹ، کاربوہائیڈریٹ چاہیے ہے، ہمیں اسی مقدار میں اگر ملے تو ہماری زندگیاں بہت اچھی طریقے سے گزرتی ہیں۔ تو یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری باڈی کو ہر چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، کسی چیز کو اومٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی کو اومٹ آؤٹ کرنا ہے اور نہ کسی کو بہت زیادہ لینا ہے۔ یعنی ایک زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ پروٹین بہت اچھا ہے تو بہت زیادہ پروٹین لینا ہے۔ ہاں، کیونکہ ایک ہوا چلا تھا کہ پروٹین ڈائٹ پہ آ رہے تھے، پھر ایک تھا کہ صرف بنانا ملک ڈائٹ تھا، کچھ زمانے میں صرف جو ہے کاربز اوائڈ کرنے تھے، تو ایسی مختلف ڈائٹس آتی رہیں جس پہ لوگ فالو کرتے رہے آنکھیں بند کر کے، اور جو ہے ہمیں ایک مختلف طریقے سے ڈائٹ کا بتاتے گئے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ کون سی ڈائٹ یا ہمیں کیا کرنا چاہیے جو بہترین ہے ہماری لائف کے لیے، جس سے ہم نہ وزن زیادہ گین کریں اور جو ہے اگر کسی کو لوز کرنا ہے تو وہ لوز بھی کر پائیں۔
اچھا ڈاکٹر نا تھوڑی سی اس بارے میں اگر میں بات کروں کہ جنرل پبلک ہماری دیکھ رہی ہے تو بہت ساری چیزیں آج کل روٹیٹ ہو رہی ہیں, کیٹو ڈائٹ ہے یا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے وزن کم کرنے کے حوالے سے, کیونکہ ہمیں زیادہ فکر وزن کم کرنے کی رہتی ہے, بڑھانے کی تو شاید کسی کو فکر, کم ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو فکر ہوتی ہے, زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ وزن کم کس طرح سے رکھیں یا مینٹین کس طرح سے رکھیں. تو بہت ساری ڈائٹس ہوتی ہیں, کیٹو ڈائٹ آ رہی ہے یا پھر انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہے یا پروٹین ڈائٹ ہے یا بنانا ڈائٹ جیسے آپ نے ابھی بات کی. تو اس میں کیا, اگین وہی جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ نیوٹرینٹ کی کیا اس میں ڈویژن ہے. تو جو پروٹین ڈائٹ ہے اس میں کیا ہے, پروٹین کھانا ہے, کاربوہائیڈریٹ نہیں کھانا. اچھا, اب کاربوہائیڈریٹ کو اگر میں فوڈس کی ٹرمز میں ٹرانسلیٹ کروں تو اگر ہم روٹی کھاتے ہیں تو ہمیں کاربوہائیڈریٹ ملے گا, ہم چاول کھائیں گے تو کاربوہائیڈریٹ ملے گا, ہم دالیں کھائیں گے تو کاربوہائیڈریٹ ملے گا, ہم فروٹ کھائیں گے, اور دیکھا جائے گا تو یہی مین ہمارا کورس ہوتا ہے کھانے کا. اور ہم یہ اگر یہ نہیں کھائیں گے تو پھر سوال آتا ہے کیا کھائیں گے. بالکل, گوشت تو ہم صرف نہیں کھا سکتے, اور اگر ہم کھا بھی لیں جو کہ ہمیں پسند بھی ہوتا ہے, گوشت, چکن ہے, فش ہے, مٹن ہے, جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, تو ہم ایک تھوڑے دن تک تو اس کو کر پائیں گے, پھر اس کی ایک ارج ہوتی ہے, آپ کو روٹی کھانے کی عادت ہوتی ہے, اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے کہ نہیں روٹی کھانی چاہیے. تو ساری بات کیا ہے کہ آپ جو چیز بھی کھائیں وہ کتنی مقدار میں کھا رہے ہیں. اچھا, اب اگر ہم رمضان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ ہم رمضان میں کس طرح سے, ہماری جو روٹین ہوتی ہے, ہم 3 وقت کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, اور رمضان میں ہمارا کیا ہوتا ہے کہ 2 مین میل ہوتے ہیں. اور یہی میرا آپ سے اگلا سوال تھا کہ اگر آپ سحری میں اور افطاری میں ڈیوائڈ کریں, کیونکہ رمضان میں تو ہمارے یہی 2 میلز ہیں, تو اس میں ہم کس طرح کیا ڈائٹ لیں تاکہ ہمارا پورے دن کا نیوٹریشن, کیونکہ ایک لانگ گیپ آ جاتا ہے سحری سے افطاری تک, تو وہ نیوٹریشن مینٹین رکھ سکیں ہم. اچھا, اس میں یہ بڑا حیرت ہے نا بہت, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم صبح کا ناشتہ جو ہے نا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سحری ہے, اور ہم جو رات کا کھانا ہے وہ افطاری ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے عام طور پر لوگ کیونکہ کام سے واپس آتے ہیں تو ڈنر پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اس میں تھوڑا سا چیزیں نا فرق ہے. فرق یوں ہے کہ سحری اگر ہم جو, میں ایک آئیڈیل کنڈیشن بتا رہی ہوں کہ کیا ہونا چاہیے, تاکہ ہمیں ایک آئیڈیل پتا ہو کہ یہ ہونا چاہیے, تو پھر ہم اس کو کوپ اپ کرنے کی کوشش کریں. سحری ہمیشہ ضروری ہے اور ہونی چاہیے. وجہ اس کی کیا ہے کہ ہمیں اس کے بعد 16 گھنٹے یا 17 گھنٹے کی فاسٹنگ کرنی ہے. تو ہمیں اپنے باڈی کے اندر اتنے ریزروز موجود ہونے چاہیے جو ہمیں پورے دن گزارنے کا اتنا ریزرو ہونا چاہیے ہمیں. افطاری کے بعد تو ہم بہت چیز, ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم کچھ نہ کچھ کھا سکتے ہیں. تو جو آئیڈیل کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سحری اچھی ہونی چاہیے. یعنی اگر میں ایک ترازو پہ رکھوں سحری, افطاری اور ڈنر, تو آپ کی سحری جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہیوی ہونی چاہیے, پھر آپ کا افطار, اور پھر آپ کا ڈنر. 3 میلز میں اگر اس کو ہم ڈیوائڈ کریں. اور اگر کسی کو اپنی وزن کو بہت آئیڈیل رکھنا ہے کہ میں وزن میرا صحیح رہے, تو وہ یہ فوکس کرے اور یہ دیکھے کہ میں افطار میں کیا کھا رہا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ ٹرینڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت فرائیڈ آئٹمس کھا رہے ہوتے ہیں. اور اگر میں بینگ اے ڈائٹیشین, میں خود اپنے گھر میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں فرائیڈ آئٹمس نہ کھاؤں, لیکن اگر کہیں سے افطار پارٹی آ گئی, اب آپ جائیں گے تو اوبویسلی آپ کھائیں گے ضرور, چیزیں اتنی موجود ہیں, اب کیا کریں, کس طرح سے بیلنس کریں. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آئی ایم آن اے ڈائٹ پلیز, تو یہ چیزیں تو نہیں, اور زندگی بھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کنٹینیوس آن ڈائٹ ہیں, تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو ہاں لینا ہوتا ہے. تو آپ اس کو کوانٹٹی کو کنٹرول کریں. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ پکوڑے کھا رہے ہیں, ایک بہت مزے کے لگتے ہیں, مطلب ہم سب کو پتہ ہے پکوڑے کتنے مزے کے لگتے ہیں, تو اس کو ہمیں بے تحاشا نہیں کھانا, ہمیں 1 سے 2 کے بعد اسٹاپ کر جانا ہے. ماڈریشن بہت امپورٹنٹ ہے. ماڈریشن بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس وقت آئیڈیلی ہیلدی چیز کیا ہو. اس میں فروٹ چاٹ بھی رکھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ جب کبھی آپ افطار پارٹی میں جائیں گے, اور آپ کو کوئی فروٹ بھی مل جائے گا وہاں پر, چنا چاٹ بھی ہوگی وہاں پر, دہی بڑے بھی ہوں گے. تو ان میں سے ہمیں کیا چیز چوز کرنی ہے, دیٹس دا ہول تھنگ. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہمارے ناظرین کے لیے کہ ہمیں چیزیں اوائڈ نہیں کرنی, ہمیں چیزوں کو ماڈریٹ کرنا ہے. یعنی کہ اپنی کوانٹٹی ہمیں اس طرح کی کرنی ہے کہ ہم کھا سکیں, زندگی بھر کھا سکیں, اور ہمیں اس چیز کا نقصان نہ ہو بلکہ اس چیز کا فائدہ ہو, جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور آپ نے ہمیں بتایا کہ سحری ہمیں سب سے زیادہ ہیوی کرنی چاہیے, افطاری ہمیں لائٹ کرنی چاہیے, اور ڈنر ہمیں سب سے لائٹ کرنا چاہیے. پر ہمارے یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ ڈنر میں تو کھانا نارمل جس طرح ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور وہ ہو جاتا ہے تراویح کے بعد, یعنی کہ 10-11 بجے, تو اس کے بعد سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ کیا ایڈوائز کریں گی کہ کرنا چاہیے ہمیں؟ اچھا, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سحری سب سے زیادہ ہیوی ہونی چاہیے یا فوکسڈ میل ہونا چاہیے, تو ہم پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کوئی کچھ کھاتا ہے, کوئی کچھ کھاتا ہے. تو جیسے اگر میں ایک آئیڈیل سحری بتاؤں تو میں 2-3 آپشنز دے دیتی ہوں. مینیو پہ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی, اور یہ کہ ہمارے پکچر بھی آ جائے گی کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے.
تو اگر کوئی پراٹھا کا استعمال کرتا ہے, لوگ لیتے ہیں پراٹھا صبح ناشتے پہ یا سحری پہ, تو پراٹھے کا استعمال کو ریپلیس کر کے یا اس کو ہم ماڈیفائی کر کے ہم ایک روٹی جو کہ 6 سے 7 انچ کی ہو اور بہت موٹی نہ ہو, اور اس میں ہم 1 ٹی اسپون آئل کا استعمال اوپر 1 ٹی اسپون نیچے, تو کیا ہوتا ہے وہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ ہم پراٹھا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں. کچھ لوگ لسی لیتے ہیں, ہمارے عام طور پر لسی کا استعمال ہوتا ہے جو کہ دہی میٹھی لسی یا نمکین لسی ہوتی ہے. تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا ایڈوائزبل ہے, تو پلین دہی ول بی مور بینیفیشیل, زیادہ بہتر ہوگا. اس کے علاوہ انڈا کھایا جا سکتا ہے, اور دودھ کا استعمال بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کو دودھ کا استعمال سے پیٹ میں درد تکلیف ہوتی ہے, تو اس میں دہی بہت اچھا آپشن ہے ان کے ساتھ. انڈا لے سکتے ہیں یا قیمہ جیسے یا گوشت کا کوئی چیز آئٹم لے سکتے ہیں. روٹی کی کوانٹٹی 1 رکھیں. روٹی سے ہمیں اسٹارچ ملے گا, کاربوہائیڈریٹ ملیں گے. انڈے سے ہمیں پروٹین, یا پھر جیسے اگر ہم قیمہ لے رہے ہیں تو پروٹین مل جائے گا, اور اس کے ساتھ جیسے ہم نے دہی لیا تو ہمارا ایک ڈیری پروڈکٹ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ایک بیلنسڈ ہماری سحری کا ایک مینیو ہمارا یہ ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں پراٹھا نہیں اچھا لگتا, ہم سیریل کھانا چاہتے ہیں, وہ بہت اچھی بات ہے. دودھ میں آپ سیریل اوٹ کا یا جو ویٹ کا بھی آ رہا ہے, ویٹ کا بالکل آ رہا ہے آج کل. تو بہت ویرائٹی ہمارے پاس ماشاء اللہ. ہم کراچی میں اگر رہتے ہیں تو ہمارے پاس اسٹورز میں لائن لگی ہوئی ہوتی ہے بہت سارے سیریلس کی. کہنے کی بات کیا ہے کہ وہ ہائی فائبر ہو, یعنی اس کے اندر فائبر ایڈڈ ہو, کیونکہ آپ کو ابھی 13-14 گھنٹے نا اسٹے کرنا ہے. اگر آپ بالکل ریفائنڈ فلاور کا لیں گے روٹی, تو کیا ہوگا کہ 2-3 گھنٹے کے بعد مائٹ بھی آپ کو فیل ہوگا کہ میرا پیٹ خالی ہو رہا ہے. اچھا, ایک اور بھی مسکنسیپشن ہے, کہتے ہیں کہ سحری خوب بہت زیادہ ہیوی کرو. یہ ایک نارمل کیا ہوتا ہے کہ جب آپ زیادہ ہیوی سحری کرتے ہیں تو آپ کو پھر پیاس پورے دن بہت زیادہ لگتی ہے, اور اس دفعہ تھوڑا گرمی کے روزے آ رہے ہیں, تو ہمیں یہ بھی بہت خیال رکھنا ہے. اگین ایک اور بات بھی کہ اگر بہت زیادہ پانی پی لیں گے سحری میں تو وہ ہم کوئی اونٹ نہیں ہے کہ ہم, ہاں یہی میرا تھا کہ کیونکہ وہ لوگ پی لیتے ہیں 5-6 گلاس, کہ ابھی پورے دن میں ہم نے اس کو یوز کرنا ہے. ہمارا جو میدا ہے وہ اتنا ہی ہے, بالکل. اس کے اندر اگر پانی آ جائے گا تو وہ باڈی باقی کا ایکسکریٹ آؤٹ کر دے گی. آپ کو تو بہت اچھا پتا ہے, یورولوجسٹ ہیں آپ, تو آپ کو تو بہت اچھا پتا. اس لیے اگر ہمیں پانی کی کوانٹٹی بھی رکھنی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا نظام اتنا اچھا رکھا ہوا ہے کہ ہم 2-3 دن کے بعد اس کو اڈیپٹ کر لیتے ہیں. اسی طرح افطاری میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو افطاری میں اگر ہم بہت زیادہ پکوڑے کھاتے ہیں یا پھر ہم شربت لال, کوئی بھی آئلی فرائی چیز کھاتے ہیں تو بہت ہیوی ہو جاتا ہے. جب ہم شربت بہت پیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم تراویح کے قابل نہیں رہتے, اور جس وجہ سے ہم نے روزہ سمجھے, آپ کو رمضان اور تراویح تو ساتھ ساتھ ہے, اور یہ ایک اسپرچل مہینہ ہے. ہماری سائیکالوجسٹ بھی ہوں گی, وہ بھی بتائیں گے کس طرح سے ہم اس کو اپنا آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اگر ہم تھوڑا سا اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول کر لیں گے, اور میں کہوں گی کہ وہ ذرا بتائیں کہ کون سے ایسے ٹیکٹکس ہوتے ہیں سائیکالوجیکلی بھی, کہ ہم کون سی ایسی طریقے ہوں گے کہ ہم اپنی ڈائٹ کو تھوڑا کنٹرول کر لیں, اور کتنا امپیکٹ آئے گا ہماری اپنی زندگی کے اوپر. اور افطار کو تھوڑا کنٹرول کر کے, اور پھر اس کے بعد ہم تراویح کے بعد چائے کھانا کھا لیں. اچھا, ایک اور بھی ٹرینڈ میں ضرور کہوں گی, آج کل کیونکہ بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو پوری رات جاگتے گزارتے ہیں, بالکل, اور وہ پوری رات جو جاگتے ہیں تو وہ کھانا پینا چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں جو بیسٹ آپشن اسنیکنگ کا ہے, میں کہوں گی اس میں فروٹ بہت بہتر ہے. تربوز ہمارے پاس اس سیزن میں بہت آئے گا, میلنز آ رہے ہیں, واٹر میلن ہے, بالکل. اس میں واٹر کنٹینٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے وہ. تو اگر آپ رات بھر جاگ رہے ہیں تو میں منع نہیں کری اسنیکنگ کرنے سے, آپ کریں, اور اللہ ہم امید کرتے ہیں کہ بچے عبادت بھی کریں گے انشاءاللہ. تو وہ ضرور جو ہے وہ تربوز کا استعمال کر سکتے ہیں, یا اور کوئی فروٹ ہے یا نٹس کا استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں ایک اور کیا ہوتا ہے کہ ویجیٹیبلس کا استعمال بالکل ختم ہو جاتا ہے ڈیورنگ رمضان, بالکل. تو اگر فروٹ چاٹ, یا پھر اگر آپ انفیکٹ چنا چاٹ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ویجیٹیبل, ٹماٹر, کھیرا ایڈ کر سکتے ہیں, پیاز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, تاکہ ویجیٹیبلس تھوڑی سی ایڈ اپ ہو جائیں. ماؤں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے, تھوڑا انوویٹو کرنا چاہیے کہ ہم یہ اچھی چیز کس طرح سے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. یا اگر بچوں کو جیسے فرائیڈ آئٹمس پسند ہوتے ہیں, رول پسند ہوتے ہیں, عام طور پر گھر پہ لوگ بہت بناتے ہیں اس کو, تو اس کے اندر ویجیٹیبلس انکلوڈ کر دیں, اور اس کو ڈیپ فرائی نہ کریں, اس کو شیلو فرائی کر لیں. تو یہ ایک طریقہ ہے جس کے ایک آپشن ہے. یہ ہمارے پاس ہیں, اور اس کے بعد ڈنر کے بھی آپشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے سنا فائزہ شعیب کو, انہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے بتائے کہ ہمیں سحری اور افطاری میں کیا کیا چیزیں لینی چاہیے اور کیا کیا چیزیں بینیفیشل ہیں. فائزہ, آپ ہمیں ایک آخری کنکلوڈنگ ریمارکس دیں گی کہ رمضانوں میں انہیں بیسکلی کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو, آپ آخری کچھ ورڈز. جی ضرور, جیسے صبح ہمارے انٹرو میں بتایا ڈاکٹر سائرہ نے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو رمضان ہمارے اوپر فرض کیے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فرض سمجھ کے استعمال کریں, مطلب گزاریں, اور ہمارا جو مین فوکس ہو یہ کہ ہم اسپرچولی کس طرح سے اپنے آپ کو
جو ہے وہ ایلیویٹ کریں. اور ڈیفینیٹلی اگر ہم اس کا فزیکل کوئی اپنے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں کہ امپیکٹ اس کا آئے تو ہمیں تھوڑا سا ڈسپلن ہونا پڑے گا اپنی ڈائٹ کے پوائنٹ سے. بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے, بہت شکریہ فائزہ آپ ہمارے شو پہ آئیں. ناظرین, آپ امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام سے کچھ حاصل کیا ہوگا, سمجھا ہوگا کہ ہمیں ڈائٹ کس طرح لینی ہے, کھانے پہ کس طرح ہمیں فوکس کرنا ہے, کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں, اور کس طرح ہمیں اپنی سحری اور افطاری کی غذا کو بہتر کرنا ہے. ہمیں ماڈریشن میں کھانا کھانا ہے اور ہمارا لیکوڈ انٹیک اتنا ہونا چاہیے کہ ہمارا پورا دن الحمدللہ آرام سے گزر جائے. دس از می ڈاکٹر ہیرانیز بومبیا سائننگ آف. اب اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.